بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا اگر مختصر تعارف کرنا چاہیں تو قرآن کریم وہ لاریب کتاب ہے جو ہم سب کے مالک پالنہار خدا عز و جل کی کتاب ہے۔ اس سے قبل بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتب کا نزول فرمایا ہے، اور اگر دیگر انبیاء علیہ السلام پر ان کے دین کے اعتبار سے احکام شرع صحیفوں کے طور پر نازل ہوئے ہیں، لیکن اب قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے۔ دیگر کتب میں بھی ہم ان پر ایمان لانا ہم پر لازم اور ملزوم ہے، لیکن زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنی ہے ہم نے، اور ان کتابوں کی ہم نے تصدیق کرنی ہے، ان کو ہم نے تکذیب نہیں کرنی ہے، اس کا رد نہیں کرنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل فرمائی تھیں وہ بالکل حق ہے، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے، ان کے کہہ سکتے ہیں علماء نے، جو مطلب یہ کہ عمراء کے ہاتھوں بک گئے، انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ رد و بدل کر دیا، تو لہذا جو نازل ہوئی تھی وہ تو بعین حق ہیں اور رب کا کلام ہے، لیکن جب رد و بدل ہو گیا تو اب قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، لہذا اب قیامت تک کے لیے دستور حیات جو کتاب حیات وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا نزول کا مقصد علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر انسان کا ایمان لے کر آنا، اس کے حبیب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، بالخصوص لوگوں کو کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ان کے قلب کو ایمان کی روشنی سے پر فرمانا، یہ اصل جو ہے قرآن کریم کا مقصد ہے کہ مطلب اندھیروں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نکال کر لوگوں کو یہ قرآن کریم کیا راہ مستقیم پر لے کر آ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا وہ جو رمضان کی بابرکت میں ہوئی، بابرکت مہینوں میں، اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے لانے کا جو شرف ہے وہ فرشتوں کے جو سردار جناب حضرت روح الامین جبریل امین علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج میں کچھ آیتیں بلا واسطہ بھی آقا کریم علیہ السلام کو عطا ہوئیں۔ قرآن کریم کو دنیا کی فصیح تری زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والے کفار قریش جو ہیں ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے نا آقا کریم علیہ السلام کے قلب نور پر نازل ہوا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ قریش کے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور وہاں لینگویج جو ہے وہ عربی بولی جاتی تھی۔ اب قرآن کریم اگر کسی دوسری اور لینگویج میں نازل کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں جس لینگویج سے، جس زبان سے ہمارے کو آگاہی نہیں ہے تو ہم اس کے پر کیسے ایمان لے کر آئیں، اس پر کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لحاظ سے، جیسے مثال کی تو بڑی خوبصورت علماء نے مثال دی ہے، جب لوگ اپنی طاقت پر جو ہے نا بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ جو ہے نا مطلب پہاڑوں کو توڑ توڑ کر محلت بنا لیا کرتے تھے اور اپنی طاقت پر بڑا وہ جو ہے نا تکبر کیا کرتے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایک نبی کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کو اللہ نے اس قدر عظیم طاقت عنایت فرمائی کہ آپ اگر اپنے ہاتھ میں لوہا رکھتے تو وہ جو ہے نا موم بن جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب جادوگروں کا طوطی بول رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عنایت فرمایا جس نے سارے جادوگروں کے جادو کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب حسن والوں کا حسن جو نا مطلب یہ لوگ دیکھ کر ان پر فدا ہو جایا کرتے تھے، مصر کے اندر حسن جو نا اپنی رانائیوں پر تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عنایت فرمایا کہ جس کی اب مثالیں بھی پڑتی ہیں کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جو حسن کے شیدائی جن کو کہا جاتا تھا، جن پر حسن ماشاءاللہ بڑا اللہ نے خوب حسن سے نوازا تھا، جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی اپنے پھل کاٹ رہی تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اس دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئیں، اتنی محو ہو گئیں، اتنی گم ہو گئیں کہ انہوں نے پھل کی جگہ پہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے، جیسا دور ہوتا ہے اس لحاظ سے اس نبی کو وہ معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بعثت، حضور علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ عرب شہر میں ہوا، کفار قریش میں ہوا،
تو ان کی زبان وہ عربی اللسان تھے، تو اسی لیے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا گیا تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، یہ نہ کہیں کہ جس زبان کو ہم جانتے نہیں ہیں تو ہم کیسے جو اس پر ایمان لے کر آ جائیں۔ اسی کو علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کے بارے میں ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہے، دیگر کتب تورات، انجیل، یہ جو ہے ایک ساتھ نازل کی گئی ہیں، لیکن قرآن کریم وقت اور مناسبت کے لحاظ سے جیسا اللہ نے چاہا قرآن کریم ایک ساتھ نازل نہیں کیا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں پر اس کے احکام پر چلنا، عمل کرنا بھاری نہ ہو۔ اب ایک دم سے بول دیا جائے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جو ابھی تو یہ دین سے دور ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دین کی طرف لانا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا ہے، دیگر احکام پر عمل بھی کروانا، تو تھوڑا تھوڑا یہ بھی اللہ کا ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اس کے احکام پر عمل کرنا، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا امت پر بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں جو کہ اس کی کتاب کی عظمت اور شرف کی دلیل، ان میں سے 6 نام قرآن کریم کے جو بہت معروف ہیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف اور نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مختصر آپ کے سامنے قرآن کریم کا تعارف رکھا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت کرنے، قرآن کریم کی شب و روز تلاوت کرنے، جو ہمارا یہ سیگمنٹ چل رہا ہے، اس کے لحاظ سے سیکھنے، سمجھنے، دوسروں تک علم پہنچانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔